ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرت مولانا یونس پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. بعض لوگ جاہلانہ بات کرتے ہیں. بڑی ملحدین کی آج ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں. الہاد دین کے ثابت شدہ مسئلوں پر اٹیک کر کے انکار کرنا ان کا. مولانا یونس پالنپوری کے پاس ایک بندہ پیشے کا ڈاکٹر آ کر کہنے لگا حضرت جی آپ مولوی لوگوں کو صبح شام ڈراتے پھرتے ہیں, بندہ مر جاتا ہے پھر عمل اچھے نہ ہوں, قبر میں حساب ہوتا ہے, عذاب ہوتا ہے, سانپ ہوتے ہیں, بچھو ہوتے ہیں, آگ ہوتی ہے, یہ کیا لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو صبح شام؟ سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, عقل لاجک کی بات کیا کرو جناب. تم مولوی لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتے ہو, صبح شام ڈراتے رہتے ہو. ہم نے ہزاروں مردے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیے, ہزاروں قبریں کھودی, آج تک کسی قبر میں ہم نے سانپ نہیں دیکھا, بچھو نہیں دیکھا, آگ نہیں دیکھی. او بابا ہوتا کسی ایک قبر میں تو نظر آتا, کسی ایک قبر میں تو کوئی جھلک دکھائی دیتی نا. یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ عقل کی بات کرو. اب وہ زمانے چلے گئے جب لوگ جاہل ہوتے تھے, پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا, مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو قصے کہانیاں سنا دیتے, لوگ آمن نہ کہہ دیتے, قبول کر لیتے. اب وہ دور چلا گیا. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, لاجک کا دور ہے, میڈیا کا, گوگل کا دور ہے جناب. اب مولویوں کے قصے کہانیاں نہیں چلتے, پاس رکھو اپنی باتیں. یہ نظریے آج کل بیان کیے جاتے نہیں کیے جاتے؟ تو بولو بیان کیے جاتے نا جناب. او جی ہم آپ کو لاجک کی بات کرتے ہیں, مولوی تمہیں بابوں کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں. یہ کبھی تفصیل پھر میں عرض کروں گا, ابھی صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں. سنو, مولانا سے جب یہ بات کی, مولانا سمجھ گئے بیچارہ کہاں کا ڈسا ہوا ہے اور کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. فرمانے لگے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں ڈاکٹر ہوں. کا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو؟ کہنے لگا جی بالکل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. مولانا سمجھ گئے یہ عقل کا غلام ہے, اس کو عقلی دلیل سے ہی قابو کرنا پڑے گا. مولانا فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کی سائنس کہتی ہے انسان کے جسم میں چینی شوگر ہے؟ کہتا جی ہے. کہ انسان کے جسم میں آئرن لوہا ہے؟ کہا جی ہے. انسان کے جسم میں چونا ہے؟ کہا جی ہے. مولانا کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے تو آج تک نہیں دیکھا, مجھے نکال کر دکھاؤ. کوئی کلو 2 کلو چینی نکال کر دکھاؤ, کچھ جو 8 ٹکڑے سریے کے نکال کر دکھاؤ, کوئی ایک شاپر چونے کا نکال کر اپنے جسم سے دکھاؤ تو میں مانوں گا. میں نے تو نہیں دیکھا, تم کیسے کہتے ہو؟ وہ ڈاکٹر ہنس پڑا, کہنے لگا مولانا آپ بھی بچوں والی بات کرتے ہیں. کہنے لگے کیوں؟ کہا مولانا جسم کا چونا اور دنیا کا چونا اور, جسم کی شوگر اور دنیا کی شوگر اور, جسم کا آئرن اور دنیا کا آئرن اور, میں آپ کو بتا سکتا ہوں پر جسم سے نکال کر دکھا نہیں سکتا. مولانا فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب سنو, قبر کے بچھو اور دنیا کے بچھو اور, قبر کے سانپ اور دنیا کے سانپ اور, قبر کی آگ اور دنیا کی آگ اور. ڈاکٹر صاحب میں تمہیں بتا سکتا ہوں, قبر سے نکال کر دکھا نہیں سکتا, لیکن ایک بات بتاؤ ڈاکٹر صاحب. کہنے لگا کیا؟ کہا تمہاری میڈیکل سائنس نے کہا تم نے جسم میں چینی مانی پر دیکھی نہیں, تمہاری میڈیکل سائنس نے کہا تم نے جسم میں چونا مانا پر دیکھا نہیں, تمہاری میڈیکل سائنس نے کہا تم نے جسم میں آئرن مانا پر دیکھا نہیں. تم نے میڈیکل سائنس کے کہنے پر جن چیزوں کو دیکھا نہیں مان لیا, تمہاری سائنس غلط ہے اور ہو سکتی ہے. آئے دن تمہاری سائنس کی باتیں چینج ہوتی رہتی ہیں, تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. سائنس اتھینٹک نہیں, سائنس معتبر نہیں, لیکن اس کے مد مقابل میرے نبی کی زبان سے زیادہ سچی کسی کی زبان نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. میرے نبی نے 14 صدی پہلے جو فرما دیا آج بھی وہ منوان موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب بتاؤ تم نے میڈیکل سائنس کے کہنے پر جن چیزوں کو نہیں دیکھا مان لیا, تو میں اپنے نبی کے کہنے پر جن چیزوں کو نہیں دیکھا اس کا کیوں انکار کر دوں؟ میں بھی تو اس کو مانوں گا. ایک مومن کی شان کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید سورہ بقرہ پہلی آیت, مومن کی پہلی صفت کیا بیان کی گئی؟ الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر ایمان نہیں لاتا, غیب پر کیا لاتا ہے؟ ایمان. الذین یؤمنون بالغیب, مومن کی پہلی صفت ہے
بن دیکھے غیب کس کو کہتے ہیں؟ جسے نہیں دیکھا. اللہ تجھے نہیں دیکھا مانا, تیری جنت کو نہیں دیکھا مانا, جبرائیل کو اترتے نہیں دیکھا مانا, قرآن اترتے نہیں دیکھا مانا, تیرے نبی کو نہیں دیکھا مانا, ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا مانا, ہم نے جنت دوزخ نہیں دیکھی مانا. ہم مومن ہیں, ہمیں اپنی نگاہ پر شک ہو سکتا ہے, اپنی زبان پر شک ہو سکتا ہے, مگر تیرے قرآن اور محمد کے فرمان پر شک نہیں ہو سکتا ہے. یہ مومن کی شان ہے یا نہیں ہے؟ تو مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اپنی جیب سے بات تھوڑی کر رہا ہے بابا. مولوی تو ایک ڈاکیا ہے, ڈاکیا تو ادھر سے ڈاک لیتا ہے, آگے ڈاک دیتا ہے, اپنی بات تو نہیں کرتا. ہم تو ڈاکیے ہیں. 14 صدی پہلے جو اللہ رسول کہہ گئے, ہم تو ممبر پہ بیٹھ کے وہ بتا رہے ہیں, اور تم اس کو کس سے کہانیاں کہہ رہے ہو. میرے نبی بھی جب کافروں کو اپنی بات سناتے, اپنی تبلیغ کرتے, تو کافر بھی میرے نبی کو کیا کہتے تھے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ بندہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے, پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہمیں سناتا ہے. نبی کو بھی یہ تانا ملا تھا, قرآن کہہ رہا ہے. حضور کو بھی یہ کہا گیا تھا, ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں سنا رہا ہے کہ قوم سمود سے یہ ہوا, قوم عاد سے یہ ہوا, قوم لوط سے یہ ہوا, قوم شعیب سے یہ ہوا, بنی اسرائیل سے یہ ہوا. قصے کہانیاں نہ سناؤ ہمیں, چھوڑو, پاس رکھو اپنی باتیں. آج بھی کوئی عالم ممبر پہ بیٹھ کے مسئلہ بیان کرے تو قصے کہانیاں کہہ کے رد کر دیتے ہو. کل تک جنہوں نے نبی کی بات کو رد کیا, ان کا انجام کیا ہوا, اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو سارے.